رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ چوتھا کام، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کس طرح کھانا کھلانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی شخص کو روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کرواتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، روزے کی افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کاش اس بات کو جس نے سمجھا، آج اللہ نے برکتیں بھی دی، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بات پہ جھگڑتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس افطاری کرنے دو، اور وہ کہتا ہے نہیں اس کو میرے پاس جانے دو۔ یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں ایسے گھر ہوں گے، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کرسٹل کے گھر، اس کے اندر بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور صرف آپ کے لیے جو جس کا گھر ہوگا، اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو گھر کے تمام ماحول اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، لمن الان الکلام واطعم الطعام واتبع الصیام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام۔ یہ 5 لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی زبان میں نرمی آ جائے، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو پے در پہ روزے رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے، لَأَنْ أَدْعُو عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي فَأُطْعِمَهُمْ طَعَامًا يَشْتَهُونَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ 10 مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل، میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور ان 10 ساتھیوں کو بلا کے کھانا کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں۔ تو میں آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ مساجد میں افطاری کا انتظام کریں اور کروائیں، لوگوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑیں۔ وہ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے، وہ مسجد میں آئیں گے ذکر کریں گے، وہ مسجد میں آئیں گے دعا کریں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کرنا کتنا بڑا کام۔ اور کیا کہہ رہے ہیں سلف، 10 لوگوں کو میں کھانا کھلا دوں مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اگر کہ ایک شخص مسجد میں آ جاتا ہے یا آپ کے گھر آ جاتا ہے اور وہ بچہ ہے، اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، آپ اس کو ڈانٹیے مت۔ ہو سکتا ہے ایک شخص جو روزہ نہیں رکھا، اس کو پتہ نہیں، آپ کی اس دعوت اور اس حلال لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے لیے روزوں کا پابند بنا دے۔ ڈانٹیے مت، یہ لقمہ جو ہے
یہ لقمہ معمولی نہیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر کتے کو پانی پلانے والی وہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت جا سکتی ہے، تو کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلانا، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت نہیں دیں گے؟ یہ رب کے فیصلے ہیں. خیر خواہی اور ہمدردی کا دروازہ زندگی میں بند نہ کیجیے. یہ مت دیکھیے اس کا روزہ ہے یا نہیں، تلقین کیجیے، دعوت دیجیے، خیر خواہی کیجیے، بتائیے مسلمان روزہ رکھتا ہے. مومن کا معنی یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خیر سے دور نہ کیجیے. تو رمضان المبارک میں ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں؟ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان کی حفاظت کریں اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو افطاری کروانا. اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہوتا. آپ کیوں نہیں پیکج ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو 50 سے 100 لوگوں تک افطاری کا راشن پہنچاؤں گا جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. میں اگر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی میں نے دیکھا، کبھی میں نے سوچا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے. میں ہر روز 1 سے 2 سے 4 مشروبات کے ساتھ افطاری کروں، اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں. مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے. کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے. ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے. کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے. اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا. اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے. سارا دن دعا کا موقع ہے. اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے. بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی.
کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ۔ میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے۔ اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی۔ اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کے سنیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی۔ کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی۔ لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں، ایسی دعا نہ کیجیے۔ یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے، پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے۔ اگر یہ دو دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما، پہلی چیز ان يعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے۔ واما ان يدخرها له في الآخرة، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما هذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے، اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے۔ ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی۔ سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے۔ صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے،
اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں والصدقۃ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا نہیں، مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے، آپ مال کا بھی صدقہ کرتے، اور کیسے؟ کالریح المرسلہ۔ صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے۔ کیوں؟ نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تقرب الہی کا موسم ہے، اس لیے رمضان میں بخل نہ کیجئے۔ اگر آپ مہنگے سے مہنگے کھانے کھاتے ہیں رمضان میں تو میں ادباً گزارش کروں گا سنت کی تنفیذ کیجئے۔ سنت کیا ہے؟ کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فعلی تمرات، تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فحسى حسوا من ماء، اگر دونوں قسم کی کھجوریں نہیں تو پھر آپ پانی سے افطاری کر لیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں كان يحب الماء الحل، آپ میٹھا پانی پسند کرتے۔ وكان يحب العسل، تیسری روایت آپ شہد کو پسند کرتے۔ تو آپ کو جہاں رمضان میں خرچ کرنا ہے ایک اصول سامنے رکھیے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری میں استعمال کیا۔ اگر وہ میرے مقدور میں ہے، میں وہ چیز خرید سکتا ہوں، تو بجائے اس کے میں دوسری چیزوں پہ اتنے پیسے خرچ کروں، مجھے تازہ کھجوروں کو اویل کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المرء التمر، آدمی کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سحری کے وقت کھجوریں کھاتا ہوگا، سب لوگ کہتے ہیں یہ افطاری کی ایک آئٹم ہے، اور وہ بھی وہی جس کو پتا ہے سنت ہے، وگرنہ مختلف قسم کے مشروبات تو آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔